اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی اور زندگی کے بعد پھر پیچھے موت لگا دیا. یا اللہ جب زندگی دی تھی اتنا اچھا مور زندگی جی مولا, می بریانی کھا جنو, می پلاؤ کھا جنو, می چومین کھا جنو, می سبلا سامان فیکٹری گھسا چھنو مولا. تین موت کیا پیدا کرنا سوال ہے نا. مولا جب زندگی دیا تو پھر موت کو پیچھے کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آگے اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ زندگی دینے کے بعد میں نے موت کو اس لیے پیچھے لگا دیا تاکہ ہم تم کو جانچ لیں, پرکھ لیں, امتحان کر لیں کہ تم پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے, تم کامیاب ہوئے کہ نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ مسافر خانہ ہے. یہ ٹھکانہ, اصل ٹھکانہ مومن کا یہ نہیں ہے. اصل ٹھکانہ تو مومن کا وہاں ہے میرے اللہ نے بنایا ہے جن کا نام ہے جنت. یہ ایگزامینیشن کا ہے, یہ ایگزامینیشن کا ہے. یہاں امتحان دینا ہے, یہاں پیپر دینا ہے. قربان جاؤ, یہاں پیپر دو, یہاں ایگزام دو, یہاں امتحان دو. پھر وہ پیپر اللہ اپنے سامنے دیکھے گا, کرے گا, اللہ نمبر دے گا. فرسٹ ڈویژن پاس ہو لو, جا اوپر چڑھ جائے. پیپر سامنے ہے, پیپر سامنے ہے. اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ ہماری بے وقوفی ہے, یہ ہماری نادانی ہے, یہ ہماری کاہلی ہے. پیپر کیا ہے؟ نماز. سنو نماز, نماز کا کوشچن ہے, نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. رمضان روزہ کا کوشچن آئے گا, روزہ تم نے رکھا کہ نہیں ہے. ہم نے دولت دیا ہے, تم نے زکات نکالا کہ نہیں نکالا. تم کو دولت دیا, حج فرض تھا, حج کیے کہ نہیں کیے ہیں. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا, بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کہ نہیں کیا, پڑوسی کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے. اور قربان جاؤ یہ سارے کوشچن ہمارے سامنے ہیں, اسے حل کرنا ہے. اللہ کے سامنے پیش ہوگا, پھر نمبر ملے گا. جو پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو. تو آخرت کے عملوں میں سے سب سے پہلا عمل نماز ہے. انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں, انشاءاللہ ہم سب نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. آج تو عالم یہ ہے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے, اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے, اللہ الصمد. اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ 500 روپیہ لے کر کے جائیے مہرو چوک, ایگو جھولا لے لیجیے, 1 کلو بیگن لے لے, 1 کلو گوبھی لے لو, ہلدی, مرچیں, لہسن, پیاز اور ٹماٹر لے لو. 500 ٹکا ختم. تو چائے کرنے پیوں, یا اللہ 500 ٹکا ختم ہے یہ چاہ پیوار 10 ٹکا نیچے مول پر. اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. لیکن اتنی مہنگائی میں اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ 3 چیز سستی ہے. کئی چیزیں سستی ہے؟ بولو زور سے, بولا سر. 3 چیز. پہلی چیز کیا ہے؟ مسجد کا امام, وہ سستا ہے. مسجد امام سستا ہے نا. کتنی تنخواہ ہے؟ 6,000. بتائیے کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ فرشتہ ہے, آسمان سے اترا ہے. یہ آپ ڈائریکٹ جنت سے آئے ہیں. 6,000 میں گزارا ہوگا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ نہیں حضرت 6,000 روپے ہم اپنے امام صاحب کو دے رہے ہیں تو 6,000 میں میرا گھر چل جائے گا. قسم خدا کی آپ جو بولیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ 6,000 7,000 8,000 9,000 روپے میں آپ کا گھر چلے گا؟ ارے بولو بھائی چلے گا, بولیے زور سے بولیے نا, چلے گا؟ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا.
आखिर ये भी तो इमाम साहब हैं, ये भी तो शादीशुदा हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो बेटा है, इनकी भी तो बेटी है, इनकी बीवी की भी तो ख्वाहिशें हैं, इनकी बीवी की भी फरमाइशें हैं, इनके बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरा अब्बा हमको अररिया कभी घुमाने लेकर जाए, कभी गोलगप्पा खा ले, कभी गुपचुप खा ले, कभी चाउमीन खा ले, कभी लॉलीपॉप खा ले। पॉकेट तो पैसे नहीं, खिलावेगी। ए बाबू बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जाओ। सात हजार 6,000 तनख्वाह, ये मौलवी सस्ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6,000 7,000 रुपए पाने वाले हमारे इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस पैसे में इतनी बरकत रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर जाता है, काम चल ही जाता है। लेकिन ये अफसोस है, 6,000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30,000 रुपया होना चाहिए। अरे कौन सी मुश्किल काम है भाई, कौन सी बड़ी मुश्किल काम है। इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर हैं भाई, जरा जोर से बोलिए, कितना कितना घर हो गए? 200। तो भाई कौन है भाई, बैठ जाओ भाई। नहीं बेटा नहीं, ये सब मत करो, बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बसे जाओ, ओहरे बस जाओ। 200 घर हैं, 200 घर हैं। अब मुझे ये बताइए, 200 घर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई है। 200 घर, एक घर में 50 रुपए बांध दिए या 100 रुपए बांध दिए, तो 100 रुपए अगर पर घर में 100 रुपए बांध दिएगा महीना का, तो 200 घर का कितना हो गया? 20,000 रुपये। कितना हुआ? 20,000 रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा 100 रुपए क्या है? कोई बड़ी रकम है 100 रुपया? कोई बड़ी रकम नहीं है। जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाम, बैठ, ए मलाई मारे चाय दे। अब 2-4-5 आदमी बैठ गए, चाय पिए, भैया पान खाओ नहीं, खाम गए, 10 टका खिल्ली पान है। अब पान खाए, 2-3 आदमी चाय पिए, 100 रुपये खत्म हो गए। 100 रुपए खत्म हो गया। अब ये 100 रुपए इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है, ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा के इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपए इस नीयत से दे देंगे कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहाँ भी देगा, वहां भी देगा। 7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब नहीं मुझे 6,000 टका नहीं मुझे, मोर छोटो छोटो छुआला छे, मैं छे, तनख्वाह एकटू बढ़े दे। तो इमाम साहब बोले कटा छुआ छो? बोला छुआ में मिले 8 झन छे मुख। बोला अतेला छुआ पैदा करना क्या जरूरी है लगी? बताइए अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? मुझे इमाम साहब रोक देगा? लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं सेक्रेटरी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि सुनिए, हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली से निकलिए, ढेर इमाम मिलो, मेरा खेलो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ महीनों के बाद वो सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए।
बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है चेक कर दूँ। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए, सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए। कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? के दे अजान, के दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है? बताइए, मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मुअज्जिन की तनख्वाह है? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना? जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों मेरे बच्चे एक पैगाम लेकर चलो। देखो इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो, गिनती करे करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। खर्च करो मेरे बच्चों, खर्च करो। देखो 82 जगह पूरे कुरान में कितने पारे हैं? अरे जोर से, कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। पूरे कुरान में 30 पारे हैं। अल्लाह ने कुरान में 82 जगह, 80 2 82 जगह अल्लाह ने हुक्म दिया खर्च करने का। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोले दवाई। नमाजों की पाबंदी हो, पहला अमल नमाजों की पाबंदी हो, मस्जिदों को आबाद करो। लेकिन हमारा ये नौजवान तबका जो है, कुछ नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। अब पता नहीं बात सही की गलत है। 50% नहीं, 60% मेरा नौजवान खाली जुमा पढ़वे। नमाज पढ़ लो, पढ़नू ना की पढ़ लो, बोलो 2 रकात नमाज पढ़ लो। जुमा पढ़ लो तो 5 रकात, बोले नहीं 5 टाइम फुर्सत नहीं मिलो हो। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये जो नमाज जुमे के साथ साथ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। एक
مسجد میں دیکھا گیا ایک ہی مؤذن صاحب اذان دیے، نمازی کوئی نہیں، تو ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا، سوچا مسجد ہے نماز پڑھ لیں، وہ جب اندر گئے تو خالی مؤذن بیٹھا ہوا اذان دے کر کے، تو سلام دعا ہوئی، اے ماشاءاللہ الحمدللہ، واہ اللہ، کیا نام بابو؟ ماشاءاللہ جمیل صاحب، جلیل، عبد الجلیل، الحمدللہ، 500 روپے، اللہ ان کے دن قبول فرما لے، آمین بولا الحمدللہ۔ یہ مسجد کا چندہ کرنا ہے، لیکن ابھی چندہ شروع کیے ہیں ہم، ارے چندہ شروع کیے ہیں، اتنی جلدی آنے کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، نوجوان بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بولنے سے پہلے ہی اپنے مال کو لا کر رکھ دیا ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ ان کی کمائی میں، صحت میں، زندگی میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، آمین بولا الحمدللہ۔ تو بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مسجد ہے تو نماز کا وقت ہے، تو اذان ہو رہی تھی، تو مسجد کے اندر گئے اور وضو بنا کے بیٹھے، تو مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد جو ہے دیکھا کوئی نہیں، مسجد میں خالی مؤذن ہے، تو بزرگ پوچھے کہ نمازی نہیں آتے ہیں یہاں؟ بولا کہ نہیں حضرت، کوئی نمازی نہیں آتا، اکیلے ہم اذان دیتے ہیں، اکیلے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں بستی والا کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ بولا اچھا، نہیں پڑھتا، یعنی کوئی مسجد آتا ہی نہیں ہے، خالی جمعہ آتا ہے۔ یہ بزرگ بولے گا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو ایک بار اذان اور دو، ایک بار اذان۔ ابھی مؤذن بولا کہ ایک بار تو دیے، بولا نہیں وہ تو دیے نا، ایک بار اور دو۔ تو مؤذن صاحب پھر کھڑا ہو گیا مائک پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دوبارہ جو اذان ہوئی پورا محلہ والا نکل گیا، مسجد میں آیا، مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہو گئی، دوبارہ جانو مجھے اذان تو ایک بار دی لو، پھر دوبارہ کیا دی لو؟ تو بزرگ بولا کہ پہلی مرتبہ اذان ہوئی سنائی نہیں دیا تھا؟ بولا سنائی دی ہے نا، کہے نہ ہے، اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ لڑنے کی طاقت ہے، جھگڑنے کی طاقت ہے، اللہ کی صدا بلند ہوئی، مسجد میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، فرصت نہیں۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی، رہے گی؟ مچھلی جانا نا کی بولے نا، ماچھ نا، مچھلی کو پانی سے نکالیے تھوڑی دیر زندہ رہے گی، مر جائے گی، اس لیے کہ اس کی زندگی پانی میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر مسجد کا زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ قربان جاؤ او مومنوں، مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو۔ اللہ پوچھے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا قرآن پڑھو، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، یوں ہی پیدا نہیں کیا، دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یا اللہ پھر کیوں پیدا کیا؟ میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں، سونا جمع کرنے میں لگے ہیں، چاندی جمع کرنے میں لگے ہیں، سالے سال زمین خرید رہے ہیں، سالے سال زمین خرید رہے ہیں، اور بستی میں نام ہو رہا ہے مکھیا جی کی، باپ رے باپ، کوئی آن سے پیسہ نہیں ہو سو، خوب زمین خریدو ہو۔ سنو مسلمانوں، اے مسلمانوں، نوجوانوں سنو، کامیابی زمین خریدنے میں نہیں ہے، کامیابی سونا جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی چاندی جمع کرنے میں نہیں ہے، کامیابی ارریا میں فلیٹ خریدنے میں نہیں ہے، تو پھر کامیابی کس میں ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ عمل کرے گا، ہاتھ اٹھا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔
ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ محسن بابو، یہ جو جلسہ ہوا ہے الحمدللہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت چھوٹا موٹا پروگرام ہے. مولانا عظیم صاحب نے کہا کہ چھوٹا اور موٹا، بولا کہ چھوٹا اور موٹا پروگرام ہے. جب یہاں پہنچے بھیڑ دیکھے تب ہم سمجھے کہ رے با یہ چھوٹا ہے یہ موٹا ہے تو بڑا کیا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. محسن بابو اپنے والدین کی اصحال و ثواب کی نیت سے اس جلسے کا انعقاد کیا. میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے، کہ پارا 15واں پارا، کون سا سورہ؟ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 2. جانا مسجد جانا گھر جانا ترجمے والی قرآن شریف ہو، نکالنا کھولنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو اللہ میرا کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نہیں میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور سنو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور سنو آگے میرا اللہ کہتا ہے یہ دونوں یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہارا باپ ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے. اللہ 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 کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا. اللہ الصمد. 1000 روپے محمد حلیم دانشپور اپنے مرحوم بھائی کے نام پر دیا. ماشاءاللہ. محمد حلیم صاحب سجاد مرحوم کے نام سے. انہوں نے 1000 روپے دان کیا اپنے بھائی مرحوم سجاد صاحب کی سال و ثواب کی نیت سے. اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما. آمین بولا الحمدللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا. ایک بات یاد رکھو، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. اللہ کو کسی کا ساتھی مت بنانا. میرا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. آگے اللہ کہتا ہے ماں یا باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں جھڑکنا نہیں. اچھا دیکھیے آگے جو قرآن کے لفظ الفاظ ہیں اور بدن لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. اف ولا تنہرہما. میرا اللہ کہتا ہے اف تک مت کہنا ماں باپ کو، اف تک مت کہنا. او میرے بچوں نوجوانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. میرا اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. میرا اللہ آگے کہتا ہے اپنے شفقت کا بازو بچھا دینا ان کے لیے. اور سنو سنو آگے میرا اللہ کہتا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرا اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا. دعا بھی بتا دی اللہ نے، ماں باپ کے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا. میرے نوجوانوں سنو،
سنو ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ روٹھ گئے، سنو سنو او میرا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ہرگز ہرگز کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا، یہ بھول مت کرنا، اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی مت دکھانا۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ یاد آ گیا الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنے ہیں؟ کتنے لوگ سنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ میں واقعہ سناتا ہوں۔ سنے ہیں نا؟ کون ہے یہ؟ ارے بولیے کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اوہ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اوہ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرا ساتھی جنت میں ایک کسائی ہوگا۔ اچھا کسائی جانے نا اپنا رہا؟ ارے بولو بھائی کسائی جان رہے ہیں؟ ارے کسائی جانتے ہیں نا؟ جو جانور ذبح کرتا ہے اسے کسائی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرا ساتھی جنت میں کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی ایک کسائی ہوگا۔ کہا کہ یا اللہ وہ کون کسائی ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا کہ فلاں بستی چلا جا، وہیں پر ایک بازار ہے، اسی بازار میں ایک کونے میں اس کی دکان ہے۔ ماشاءاللہ سید البابو نے 500 روپے دیے اپنے والدہ کی صحت و تندرستی کے لیے، اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، آمین والد الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ پھر انشاءاللہ میرا کلیکشن شروع ہو جائے گا۔ بس آخری واقعہ، موسیٰ علیہ السلام وہ بستی میں گئے، بازار میں گئے، دیکھو کونا میں ایک کونے میں دکان ہے، تو جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان گوشت بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، گاہک آ رہا ہے گوشت بیچ کے کاٹ کے دے رہا ہے وزن کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے اور شام ہو گئی، او نوجوان اتنا گوشت بچ گیا، جھولا میں رکھا، سارا سامان لیا، دکان کا شٹر بند کیا اور وہ جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بابو تیرا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ او محلے میں ہے۔ کہا کہ کیا تو مجھے اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ الحمدللہ، چلیے بہت خوشی کی بات۔ وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پیچھے چلے، یہ نوجوان گھر میں گیا، بولا کہ آپ تشریف رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، دیکھا یہ کہ چارپائی پہ ایک بڑھیا نہیں سی کمزور سی بڑھیا لیٹی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان گیا، اپنا جھولا رکھا اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں سنو، یہ نوجوان جھولا رکھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، چولہا جلایا، ہانڈی کو چولہے پہ رکھا، وہ جو گوشت لایا تھا بازار سے اس گوشت کو دھو کر کے ہانڈی میں ڈالا اور آگ جلا کر چھوڑ دی۔ ادھر آٹا گوندنے لگا، آٹا گوند گیا اور روٹیاں بنائی، گوشت بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ میرے لیے کھانا تیار کر رہا، اور قربان جاؤ جب کھانا تیار ہو گیا یہ نوجوان ایک پلیٹ میں کھانا نکالا، شوربہ نکالا، بوٹی نکالی اور روٹی لے کر اس چارپائی کے قریب گیا اور اپنی ماں کو ہاتھ کے سہارے اٹھا کے بٹھایا، پہلے پانی سے منہ دھلایا، کپڑے سے منہ پوچھا اور روٹی کے چھوٹا ٹکڑا کر کے اسے کھلا رہا تھا، اور گوشت کو اپنے دانت میں یہ نوجوان چبا کر نرم کر کے ماں کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کون ہے؟ یہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، میرے سوا اس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب میں دکان جاتا ہوں تو سب اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، سارا کام کر کے دکان جاتا ہوں، جب دکان سے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ ماں کھا رہی تھی، کچھ بول رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے؟ بولا کہ کیا بولیں، یہ تو عمر ہو گئی ہے نا، کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے، کیا بول رہی ہے، آخر بول کیا رہی ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں نا، یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، یا اللہ تو اسے اپنے پیغمبر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ اب بتائیے ہم کہاں ٹھہرے کسائی
اب وہ کہاں ٹھہرے اللہ کے پیغمبر؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان تو خوش قسمت ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو خوش قسمت ہے، جنت میں جس کا تو ساتھی بنے گا، تیری ماں جو دعا کر رہی ہے وہ پیغمبر موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اے میرے بچوں نوجوانوں، یہ ماں کی خدمت ہے، یہ باپ کا خدمت ہے، اس لیے ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، اس سے کبھی اس کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، اس لیے کہ قرآن پڑھو، اللہ نے حکم دیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور دوسرا حکم جو میرے اللہ نے دیا وہ یہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا رہی بات ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ تھے میں نے خدمت جو بھی کی، کچھ نافرمانیاں میں نے ماں باپ کی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ ماں باپ مر جائیں تو ان کا ایصال و ثواب کرو، ان کے نام سے خوب صدقہ خیرات آپ کیجیے، ان کے قبر پہ جائیے، ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کر انشاءاللہ فرما بردار اولادوں میں شمار کر دے گا۔ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ تھا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ہاتھ اٹھا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو، میں بد نصیب ہوں، اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لسٹ میں میرا بھی نام آتا ہے، میری بھی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، میرا بھی باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما دے، یا اللہ جن نوجوانوں کے ماں باپ دنیا کے اندر میں موجود ہے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الحمدللہ ماں باپ کی خدمت کر لو، جنت میں اللہ گھر بنا دے گا۔ یہ مسجد کا جلسہ الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں محسن صاحب کا، محسن بھائی کا الحمدللہ، جنہوں نے اپنے والدین کی سال و ثواب کی، یہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اور سنو جنت میں درجے بلند ہوتے، اب اللہ کا حکم ہوگا میرا فلاں بندے کا درجہ بلند کرو، یعنی ایک محل نیچے والا محل میں تھا اوپر کر دو، تو بندہ پوچھے گا نا یا اللہ می جان نماز نہیں پڑھوئی، می روزہ نہیں رکھنو، می صدقہ زکات نہیں کرو، یا اللہ می تو نیچا چھنو اوپر کرنے ہے گنو، تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ دنیا میں تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرا پوتا تیرے نام سے صدقہ کیا، خیرات کیا، زکات دیا، میرے راستے میں خرچ کیا تمہارے نام سے، اس لیے میں نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ مسجد کا جلسہ الحمدللہ، کتنے نوجوان، سنیے ایک بات، یہ مسجد اس دھرتی پر جب تک کھڑی رہے گی آپ اپنے ماں باپ کے نام سے جو ہے آپ دے دیے، قیامت تک کھڑی رہے گی یہ مسجد، اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یا اپنے نام سے آپ نے مسجد میں چندہ دے دیا، مدرسے میں چندہ دے دیا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو ہم زیادہ نہیں 1500 روپیہ سے سوال کریں گے، کئی لوگوں نے لا کر تعاون بھی کیا ہے الحمدللہ، کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر۔ دیکھیے ہم 1500 مانگ رہے ہیں، آپ 2000 1500 2500 3000 5000 10000 20000 50000 بھی دے سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میرا سوال صرف 1500 روپیہ سے ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے الحمدللہ۔ تھوڑی سے جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیے کہ انشاءاللہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر میں ہم 500 روپیہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر تعاون کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔
اہلیہ کی صحت تندرستی کے لیے حاجی نظام صاحب، حاجی نظام صاحب نظامیہ مسجد ہے یہ دیکھیے ہمارے حاجی نظام صاحب انہوں نے اپنی اہلیہ شریک حیات کئی سالوں صحت تندرستی. اچھا صحت و تندرستی کے لیے 500 روپے تعاون کیے ہیں. اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے. اللہ ہمارے حاجی صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. دیکھیے ایک بھائی میرے اور آ رہے ہیں بھائی جلدی کرو انشاءاللہ. الحمدللہ ایک نوجوان دیکھیں ادھر بھی آ رہا. واہ بھائی واہ, آ جاؤ میرے بچہ, آ جاؤ الحمدللہ. ہاں یہ محسن بھائی کا بڑا بھائی. ارے واہ محسن بھائی کے بڑے بھائی ہے نا, کیا کہنے بھائی. ماں باپ کے سارے ثواب. ماں باپ کی 1000 روپے. اللہ آپ کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دے. محسن بھائی کا سمدھی حضرت. اللہ اللہ محسن بھائی کے سمدھی صاحب, اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ بھائی جلدی کرو ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا اچھا, یہ سرفراز بابو اس کے باہر جاتے ہیں. اللہ اللہ اس بچے کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. صدام بابو اپنا دادا دادی. صدام بابو اپنے بابا دادا دادی, اللہ ان کے دادا دادی کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما. ماشاءاللہ. صدرو بابو اپنے ماں باپ کی طرف. صدرو بابو الحمدللہ اپنے ماں باپ کے, اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آجا بھائی کتنے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آجا دیکھیں دیکھیں انشاءاللہ ماں باپ کے نام پر کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں. یہ صابر بابو تھے. یہ صابر بابو, اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. دوستو دوستو بلبلو بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. دوستو دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. 4 دن کی ہے یہ زندگانی, ریت ہے یہ یہاں کی پرانی. 4 دن کی ہے یہ زندگانی, ریت ہے یہ یہاں کی پرانی. ہر مرنے والا یہی کہتا ہے آج میں جا رہا ہوں یہاں سے, کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا. آج میں جا رہا ہوں یہاں سے, کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. ماشاءاللہ سلام بابو نے اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے عبدالسلام صاحب, اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ. اور کوئی میرا بھائی کوئی نوجوان انشاءاللہ تعاون کرنا چاہتا ہو, دینا چاہتا ہو, الحمدللہ کوئی زبردستی نہیں. ایک بھائی اور آ رہے ہمارے اماں ماشاءاللہ, ان کو آنے دیجیے الحمدللہ. ایک نوجوان ادھر سے بھی آئے. اچھا وہ لوگ بھی آ جائیں جو 100-200 روپے دینا چاہتے ہیں, 300 400 500 1000 2000 جو دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے دے دیجیے. ماں کے نام پر, باپ کے نام پر الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرما دے گا. اور مسجد میں پیسہ لگے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اے ماشاءاللہ منظر بابو محسن صاحب کے سالے صاحب ہیں, اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے 1000 روپے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. الحمدللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. ایک نوجوان اور آ رہا الحمدللہ ماشاءاللہ. اور کوئی نوجوان ہے جلدی ترتری کرو ماشاءاللہ.
माशाल्लाह ऐसे में माँ बाप की सारे सवाब के डिग्री का माशाल्लाह दिगली का ये नौजवान अपने वालिदैन की सालो सवाब के नहीं, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है? और कोई नौजवान? वहाँ पिपरा वाला आ रहा अब पिपरा वाले कहाँ हैं? पिपरा वाले आगे बढ़े थोड़ा भाई, माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। हजरत मस्तूरात के लिए मस्तूरात के पिंडाल में चादर रुमाल भिजवा दे, हमारी माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल भिजवा दे। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर ताउन करना अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में दान कर दोगे, पैसा लगा दोगे, अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा। ये देखिए हजरत ये बच्चा हाँ अबू समा, देखिए कितना छोटा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर सादिक साहब जी अल्लाह मास्टर सादिक साहब, अल्लाह उनके भी दिल कबूल अता फरमाए। ये देखिए हमारे बुजुर्ग एक हस्ती है माशाल्लाह। देखिए उम्र देखो नौजवानों, कितनी उम्र हो गई, माँ बाप की मोहब्बत अब भी जिंदा है दिलों के अंदर में। हाँ हाँ, माँ बाप के साथ हाथी ऋषि गाँव हातिम बाबू, सेहत सेहत तंदुरुस्ती, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर अता फरमाए। माशाल्लाह।